بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیو آج میں جو بنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے کہ فیئر آف اپروچنگ ادرس ان ہومیوپیتھک کیسز میں لوگوں سے ملنے کا خوف کیوں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہومیوپیتھک میں جو کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیویجول پرسنالٹیز پہ لیے جاتے ہیں اور ایسے سمٹمس لیے جاتے ہیں جو اسی انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج کل دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے، اور وہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے خوف کو ایکسپلین کر رہا ہو، تو ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہمیں اس کے اصل خوف کو سننا ہے، سمجھنا اور اس کو اپنی کیس ٹیکنگ کا حصہ بنانا۔ اب آپ جب دوسری تھیراپیز میں جاتے ہیں تو اگر کسی انسان کو کسی چیز سے خوف ہوتا ہے تو وہاں جو میڈیسنز دی جا رہی ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہی دی جا رہی ہوتی، اس میں انڈیویجول چیزیں نہیں دیکھی جا رہی ہوتی۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میں ایک سیریز بناؤں جو صرف خوف پہ ہو۔ خوف بہت بڑا چیپٹر ہے ہمارے ہومیوپیتھک میں، اس میں بہت زیادہ میڈیسنز ہیں۔ صرف اتنے خوف پہ جو ایک روبرک آتی ہے، اس میں کمپلیٹ رپرٹی میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں فیئر اپروچنگ ادر آف 56 میڈیسنز آتی۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے لوگوں سے خوف آتا ہے یا لوگوں کے پاس جانے سے خوف آتا ہے، تو اس پہ 56 میڈیسن صرف اس بات پہ آتی۔ اب اس میں سے آپ نے اس کی جو انڈیویجول میڈیسن ہے اس کو چوائس کرنا ہے۔ یہ صرف ایک سمٹم ہے۔ دیکھیں کہ ہومیوپیتھک کتنا مشکل ہے ایک ڈاکٹر کے لیے، اور ایک ڈاکٹر اس کو کس طریقے سے اپنے پیشنٹ کو ڈیل کر رہا ہوتا۔ اچھا، یہ خوف کیسا ہوتا؟ آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا اور کہے گا ہر خوف، پہلے تو یہ ہر خوف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ لوگوں میں جانے کے خوف، لوگوں میں قریب جانے کا خوف، لوگوں میں مثال کے طور پہ ان کو اپروچنگ کرنے کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شرمیلا انسان ہو یا جو ہیسٹیٹ فیل کر رہا ہو لوگوں میں جانے کے لیے، اس میں ہی یہ خوف ہو، یہ کیفیت ہے۔ نہیں، یہ دوسرے لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے، دوسرے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس شرمیلا پن کی وجہ سے اس کے اندر خوف ہو۔ اس کا جو خوف ہے بعض اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے، انسان کا خوف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی تعلیم سے دور کر دیتا ہے، اس کے کاروبار سے دور کر دیتا ہے، اس کی ملازمت سے دور کر دیتا ہے، اس کی جو نجی زندگی ہے اس وہ متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ انسان ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، اس کو پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ اگر دیکھا ہوگا کئی لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو انٹرویو میں انہوں نے جو چیز یاد کی ہوتی سب بھول جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر پاتے، ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن، آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگوں میں جا کے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے۔ لائنس میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے۔ کئی لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکن، ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جانا لگتے ہیں۔ کئی لوگ شور شرابہ کرنے لگ جاتے ہیں، کئی لوگ پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ خوف کی ایسی علامت ہے. نئے لوگوں میں ملنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، نئے لوگوں سے زیادہ نہیں ملتے ہیں، لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. کسی گروپ میں جانے سے گھبراتے ہیں، کسی شادی میں جانے سے گھبراتے ہیں، گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں، اپنے خیالات کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سمجھیں گے. اجنبی لوگ اگر آ جائیں تو وہ چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو بچوں میں بھی کام آتی ہے کہ کئی دفعہ گھر میں کوئی اجنبی بندہ آتا ہے تو بچہ جا کے پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ایک کمرے میں چھپ جاتا ہے. یا اس کو کوئی کہا جائے کہ جا کے آپ یہ بات کرو تو کہتا ہے میں بات کیسے کروں، میں وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو یہ خوف ہے. یہ صرف ایسا خوف نہیں ہے کہ جو صرف بظاہر اس کو نظر، یہ اس کی پرسنالٹی کو ڈب کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تنقید کا اس کو خوف ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں میرے اندر ویک پوائنٹ نکالنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ناکامی کا اس کو خوف آنے لگ جاتا ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میں ناکام ہو جاؤں گا، مجھے ریجیکٹ کر دیں گے. یہ بچیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے. اس کو ایک اور اس کے ساتھ اگر ریلیٹڈ کریں، کمپنی ایورژن، یہ کمپنی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری میڈیسنز آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میڈیسنز ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس میڈیسن کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ اپلائی کریں اپنے اوپر. دیکھیں جی، یہ جو چینل ہے اور یہ جو ایجوکیشن پرپس کے لیے سے دیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کے لیے بھی ہے، اور کچھ ویڈیوز جو ہوتی ہیں زیادہ تر وہ اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے ہومیوپیتھک ہے کیا، اس کے بارے میں دی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر لوگ صرف اویئرنیس تک رہیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے. اور اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ علم ہے. اب اس پہ میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ ایک روبرک ہے جس میں 56 میڈیسنز آتی ہیں. اب 56 میڈیسن میں جو سب سے 4 نمبر لے کے جو سب سے آگے میڈیسن آتی ہے، جس میں آپ اس کو لائٹلی سا لیتے ہیں، وہ ہے آرنیکا. سب سے بڑی میڈیسن ہے جو فیئر اپروچنگ ایڈرزب آف پہ یہ روبرک میں ایک میڈیسن آ رہی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی میڈیسن ہے، اس کو صرف آپ چوٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ لوگوں میں جانے سے بھی اس کو خوف ہوتا ہے. اب اس کی اگر آپ ڈیپ میں چل جائیں گے تو مطلب کہنے کا مقصد اس کو چوٹ لگنے کا خوف ہوتا ہے. اب وہ چوٹ مینٹلی بھی لگ سکتی ہے، فزیکلی بھی لگ سکتی ہے. اور اس میں اگر آپ اور اس درجے میں آ جائیں گے، تھوڑا سا 3 نمبر میڈیسنس میں چلے جائیں گے، تو اس میں بڑی بڑی میڈیسن ڈسکس کر دیتا ہوں. اینٹیم فروٹ ہے، اس میں بیلا ڈالا ہے، اس میں آپ کا چائنا آتی ہے، اس میں سینا آتی ہے، کیپرومیٹ آتی ہے، اگنیشیا آتی ہے، لائکوپوڈیم آتی ہے، سول آتی ہے، اسٹرومونیم آتی ہے، تھوجا آتی ہے، امبر گریسیا آتی ہے. یہ وہ میڈیسنز ہیں جو 3 نمبر میں رن کرتی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ صرف اس روبرک کو ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگوں میں جانے کا خوف. اگر آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، جب آپ اس سے خوف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے، تو وہ بڑے خوف بیان کرے گا. اگر آپ کو یہ خوف مل جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کو یہ جانے کا خوف ہوتا ہے، اپروچنگ لوگوں کو کرنے کا خوف ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ روبرک لگا سکتے ہیں اور اس روبرک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے اندر یہ خوف ہے، اور وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ ان کے اندر ایبلٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں جو لوگوں کو وہ خود بھی فائدہ لے سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو خوف ہے ان کے دماغ میں پھنسا ہو، وہ کسی وجہ سے پھنسا ہو.
تو اس لیے اگر آپ کو یہ اس طرح کا پیشنٹ ملے یا آپ کی کیس ٹیکنگ میں ایسا پیشنٹ آئے تو آپ نے یہ روبریک لگانی ہے اور اس میں یہ میڈیسنس ہوں گے، اور آرنیکا کو بھی پڑھنا ہے کہ بھائی آرنیکا کتنی بڑی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں تاکہ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور لوگوں کو سننے والوں کو بھی اس میں فائدہ ہو اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ چلیں جی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔